اس کا وقار اب بلند کرنا پڑا ایک طریقے سے جو کیا گیا، اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس۔ یہ ہوا فروری 1974 میں۔ 57 ممالک کے صدر، پرائم منسٹر، بادشاہ، ہیڈ آف اسٹیٹس آئے اس میں، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی، اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں۔ تو ایک یہ یکجہتی میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں، موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے، اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ یو این تو سب سے بڑی باڈی ہے یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس، اس کی یادداشت جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسمبلی کے سامنے 155 فٹ لمبا مینار ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اس یکجہتی کی۔ جب یکجہتی ہو، جب لوگ متحد ہوں، تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit، اور جب نہ ہوں، جب نفرتیں، جب دشمنیاں، جب جھوٹ، جب بد اخلاقی، پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں، اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں، مختصر بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں کہ سوال کم سے کم آئیں، مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے، تو پھر بھی دو چار باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھیں، اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے۔ ایک تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور جے اے یو جماعت علماء اسلام دو سیاسی پارٹی ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف قانونی بات کروں گا۔ ان کی حکومتیں تھیں صوبہ بلوچستان اور صوبہ اس وقت کا صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام اب اس کا نام پڑا ہے، وہاں ان کو برطرف کیا گیا یہ، اور نیشنل پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سرکاری۔ 24 فروری 1975 کا دن تھا۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی صحیح۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مارچ 77 میں انتخابات، اس میں جیسا کہ آپ جو میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ نوجوان ہمارے تاریخ سے شاید اتنے ان کی نظر نہ ہو کہ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے۔ بہرحال ایک الائنس بنی تھی پاکستان نیشنل الائنس، اس نے وہ، مگر مجھے پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہ یہ آپ کے یہ جو انتخابات ہیں یہ منصفانہ انتخابات نہیں تھے، مگر اس کے باوجود دونوں مخالفین ٹیبل پہ بیٹھے، اور جہاں تک تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے وہ ان کا اگریمنٹ پہنچ چکا تھا، بس وہ سائننگ کی دیر تھی کہ ایک اور شخص نے پھر وار کیا جمہوریت پہ، وار کیا آئین پہ،
یہ تھا 4 جولائی 1977 آ گیا، حاوی ہو گیا پورا، اور اگست 1988 تک، اور پھر وہ ایک جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے عدالتوں میں کیسز آئے، چیلنج ہوا، نصرت بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی ایک ووٹ سے۔ ہمارے جو ایک اور جو ہمارے یہاں نہ صرف ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، مگر ڈکٹیٹر کو کچھ عرصے بعد کچھ وہ ہونے لگتی ہے کہ میں تو اصل میں جمہوریت پسند کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ ریفرینڈم کراتا ہے۔ اگر آپ، میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، اگر آپ پی ایچ ڈی کریں کہ جب بھی پاکستان کی ریفرینڈم میں کسی ڈکٹیٹر نے الیکشن کروایا تو ہمیشہ وہ 98.4% سے جیتتا ہے۔ جب آپ لوگوں شاید ریفرینڈم آپ نے دیکھا، کبھی بھی آپ گزرے ہیں، تو میں تو آج تک کسی شخص سے نہیں ملا جس نے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا۔ بہرحال شاید میں صرف انہی لوگوں کو جانتا ہوں جن نے ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا، مگر اگر آپ دیکھیں تو پولنگ بوتھ خالی، اور جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں ہر گلی کوچے میں زور اور شور اور بینرز اور پوسٹرز اور ہر کوئی کے انگوٹھے پہ وہ نشان لگا ہوا ہے، تو 60 سے اوپر تک کبھی نہیں فیصد گئی ووٹ کاسٹ کی۔ مگر ریفرینڈم میں پتہ نہیں کیا کیسے مجموعہ کیسا یہ ہوتا ہے کہ وہ 98 پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ شاید جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے لیے وہ اس پہ غور و فکر کر سکیں یہ نتیجہ کیسے نکل آتا ہے۔ بہرحال ریفرینڈم کے بعد الیکشن جو ہوئے تھے وہ اس الیکشن میں وہ غیر سیاسی نان پارٹی بیسس پہ ہوئے، تو اس وقت کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD نے بائیکاٹ کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ تو بہرحال الیکشن ہوئے، محمد خان جنیجو صاحب نان پارٹی بیسڈ الیکشنز میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ اب جابر نہ صرف جابر کو ایک اور یہ بھی پسند ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ جو اس ملک میں مسلمان تھے وہ مسلمان تھے، ان کو پتہ ہے کون ہوتا ہے مسلمان کون نہیں ہوتا، مگر ایک PCO کے ذریعے انہوں نے مسلمان کی تعریف بھی کر دی۔ پھر انہوں نے، اب وقت آیا ہے آئین کی بحالی کا۔ اب 85 میں ہم آ رہے ہیں، یہ دن ہے 2 مارچ 1985 کا۔ یہ آئین کی بحالی کا حکم RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، عجیب عجیب الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں، ٹرمز بھی ایجاد ہوتے ہیں، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، لیگل فریم ورک آرڈر، پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پوری قوم کو بنا رہے ہیں، مگر لگے قانونی۔ ہم غیر قانونی کام کریں مگر لگے قانونی۔ بہرحال یہ قانونی یا غیر قانونی جیسے آپ اس کو سمجھیں، اس RCO نے 65 شقیں آئین کی تبدیل کر دی۔ اچھا، اور انہوں نے وہ جو اس وقت کی پارلیمان تھی جو کہ غیر پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ پارلیمان تھی، اس پہ ان کو یہ کہا کہ تب میں مارشل لا اٹھاؤں گا جب تم 8ویں ترمیم منظور کرو۔ تو 8ویں ترمیم انہوں نے میرے خیال میں جبراً، شاید غیر مناسب الفاظ نہیں ہوگا کہنے کے کہ وہ جبراً انہوں نے کروائی،